اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں اور اس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام نحل رکھا گیا ہے۔ اللہ نے اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر ذکر کی انسان کے فائدے کے لیے۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے مشرکین کو توحید کی دعوت دی گئی اور شریعت اسلامیہ کے چند ایک تعلیمات بھی بیان کیے گئے۔ پھر آگے انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ خلق الانسان من نطفہ، انسان کی اصل کو بیان کیا گیا کہ انسان کو ایک حقیر اور ذلیل اور بے قدر نطفے سے پیدا کیا، لیکن جب اس کے اندر قوت گویائی آتی ہے اور دیگر صلاحیتیں اس میں آ جاتی ہیں تو پھر یہ اس ذات کو بھول جاتا ہے کہ وہ کیسے پیدا کرے گا، کیسے حساب و کتاب لے گا، کیسے یہ مجھے جنت میں یا جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو فرمایا ایسی بات نہیں ہے، پہلی بار مشکل ہوتا ہے، بعد میں پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، پہلے بھی آسان ہے، بعد میں بھی آسان ہوگا۔ اب اس کی خیرات، اس کی خرافات ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ فرمایا نہیں، اسے چاہیے اپنی اصلیت کو دیکھے، اللہ نے مجھے کس قطرے سے پیدا فرمایا۔ پھر آگے انعامات خداوندی کا ذکر ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، یہاں سے اللہ نے نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا یہ جانور میں نے پیدا کیے ہیں انسان کے فائدے کے لیے۔ جانور کی اون سے کپڑے بنتے ہیں، کھال سے پوستین وغیرہ بنتی ہیں جو انسان کے لیے سردی کے اندر کام دیتی ہیں۔ پھر یہی جانور انسان کی غذا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھر یہی جانور اپنا بوجھ ڈال کر، انسان کا بوجھ اٹھا کر بڑا دور سفر کر کے یہ جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، انسان کے لیے میں نے بطور فائدے کے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اس کے اوپر زینت کے ساتھ یہ سواری کرے، اپنا سامان لا دے اور اپنے سفر کو مکمل کرے۔ اللہ نے یہ سارے جانور کی جو قسمیں بیان کی یہ بطور انعام کے ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، نزول قرآن کے بعد قیامت تک اللہ جن چیزوں کو پیدا فرمائیں گے بطور جدید سسٹم کے، بحری جہاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، اسی طرح ہوائی جہاز جو فضا میں چلتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، پیدل سفر ہوتا تھا یا سواری کے اوپر گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تھے۔ اس لیے تو شوال سے حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، دور دراز سے مسلمان شوال کا چاند نظر آتا سفر شروع کر دیتے تھے، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی گھوڑے پر سوار ہے، کوئی کسی اور جانور کے اونٹ پر سوار ہے، تو پیدل یا سواری پر چلتے چلتے 1 ماہ 2 ماہ لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حج کی ترتیب ہے، لیکن ارکان کب کرنے ہیں؟ وہ ذوالحجہ کے اندر کرنے ہیں۔ تو فرمایا کہ جتنی جانور کی قسمیں میں نے پیدا کی یہ انسان کے فائدے کے لیے، باقی بعد میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ اور بھی پیدا کریں گے قیامت کے قریب قریب، جدید سسٹم کے مطابق گاڑیاں آئیں گی، بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں چلیں گی۔ کمپیوٹر سسٹم پہ آج بھی دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں بغیر ڈرائیور کی گاڑی جاتی ہے، وہ سسٹم پورا لگا دیتے ہیں کہ یہ مہمان اس نے سفر کہاں سے کہاں تک کرنا ہے، وہ گاڑی خود بریک لگاتی ہے، خود راستہ لیتی ہے، خود ہارن دیتی ہے، اس میں پورا کا پورا سسٹم ہوتا ہے۔ چائنا زندہ باد، چائنا زندہ باد ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی کمپنیاں ہیں۔ بہرحال جدید سسٹم میں آج کے دور میں چائنا آگے ہے، تو یہ ساری جو ایجاد ہو رہی ہے یہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر ہے۔ انعامات کا
دینے کا مقصد یا تذکرہ کرنے کا مقصد یا یاد دہانی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا انسان اللہ کا شکر ادا کرے، بس ان کو استعمال کرے، ان کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ کوئی ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو وہاں تلبیہ بھی پڑھے اور ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ آپ میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ نے مجھے ہوائی جہاز میں بٹھا دیا، میں اس قابل نہیں تھا آپ نے مجھے عمرے کا سفر نصیب فرما دیا۔ تو اس طرح کی باتیں دل میں اللہ سے کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائیں گے؟ اجر عطا فرمائیں گے۔ سمندر کے فوائد، یہ جو جانور کے تھے خشکی کے تھے، چند سمندر کے فوائد دیکھیے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہی ذات ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کیا۔ بھائی دنیا میں 3 حصے پانی ہیں، ایک حصہ سمندر کا اور ایک حصہ خشکی ہے۔ پوری دنیا کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، سمندر ہی سمندر ہے۔ آپ نقشے کو اٹھا کے دیکھ لیں زمین کا، تو ایک کونا، ایک حصہ زمین کا خشک ہے، باقی سب پہ پانی۔ اللہ کا ایک حکم آ جائے تو یہ ساری زمین جو خشک ہے ایک حصہ یہ سمندر میں ڈوب جائے۔ اب دیکھو کراچی میں رہا ہوں 7-8 سال، سمندر کے کنارے پہ رہا ہوں، وہاں مسجد میں، تو وہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اس کو اللہ کی نعمت نہیں شمار کی، بلکہ ہم اللہ کو وہاں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہاں بے پردگی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے۔ وہاں تو مسلمان ہیں، بلکہ ایک میرا چھوٹا سا درس بھی ہے، میں نے سمندر کے اوپر درس دیا تھا، وہ بھی میرے اس میں موجود ہے کہ بھائی یہ نعمت ہے، وہ الذی سخر البحر لتأکلوا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو مسلمان آ کر دیکھے، شریعت کے پاسداری کرتے ہوئے آئے اور یہاں اللہ سے دعا بھی مانگے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر یہاں کنارے پہ آ کر فحاشی اور عریانی پھیلائے گا تو اللہ اس سے ناراضگی ہوگی اللہ کو۔ تو اس لیے جو مسلمان وہاں جاتے ہیں ان سے میری یہی گزارش ہوگی کہ جب بھی آپ جائیں تو وہاں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا اس سے تمہیں تازہ گوشت ملتا ہے، لحمًا طریًّا۔ تازہ گوشت کون سا؟ مچھلی کا۔ اب دیکھو مچھلی کی بے بہا قسمیں، مختلف نام ہیں، 20-30 کے قریب مختلف نام ہیں کم از کم جو ہم آپ کھاتے ہیں۔ تو مچھلی کا تازہ گوشت، ویسے عموماً کہتے ہیں کہ مچھلی کو ہر ہفتے میں 1 دفعہ کھانا چاہیے، اس سے انسان کی وہ نفسیات پوری ہوتی ہے۔ اور مچھلی کے اندر ایک عجیب سی طاقت ہے اور اس کا ذائقہ سبحان اللہ، تازہ گوشت فارمی مرغی سے کئی حصے بہتر ہے۔ تو مچھلی کا کھانا، پھر فرمایا اس میں زیورات ہوتے ہیں تو انہیں پہنتے ہو، پھر کشتیوں کا ذکر فرمایا، پھر بحری جہازوں کا ذکر فرمایا جن سے تم تجارت کرتے ہو۔ بحری جہاز کے ذریعے سے ایک ملک دوسرے ملک میں سامان بھیجتا ہے تو خرید و فروخت ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کشتی کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ نے سمندر کے اوپر چلا رکھی ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ آسمان ہے، ستارے ہیں۔ پھر متکبرین سے جب سوال کیا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا کیا انعامات نازل کیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی منفرد باتیں ہیں، کہانی ہیں، یہ قرآن کو، اس قرآن کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان باتوں کا نتیجہ قیامت کے دن ہوگا۔ لوگ خود اپنے اس گناہوں کے پورے بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا معاملہ قیامت کے دن ہوگا جب یہ لوگ ان گناہوں کے بڑے بڑے وزن بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائیں گے اور لا کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ پھر یہاں تک نہیں، اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا تھا۔ مثلا ایک صاحب علم ہے، اس نے لوگوں کو غلط رستہ لگایا ہوا ہے، وہ صاحب علم تو ہے لیکن اس کا علم پورا ہے۔ جیسے آج کے دور میں جہالت زیادہ ہے، علم کم ہے، سنت کے مطابق اعمال نہیں ہے،
تو اس لیے میرا عزیز مسلمان بھائیوں، مجھے اور آپ کو ان چیزوں کا سوچنا ہوگا۔ اپنا بوجھ بھی اٹھاؤ اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھاؤ۔ کل قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا۔ پھر متقین کے متعلق سوال کیا گیا کہ یہی سوال متکبرین سے پوچھا گیا تھا پیچھے، اب متقین سے بھی پوچھا گیا ہے، اب متقین سے بھی پوچھا جا رہا ہے، پوچھا جائے گا کہ بھائی ہاں آپ بتاؤ کہ یہ جو بات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ تو متقین کیا کہتے ہیں؟ تقوی کی روشنی میں کہتے ہیں اللہ نے خیر کی بات اتاری ہے، اللہ نے خیر کی بات اتاری ہے۔ مشرک کہتے ہیں اللہ نے خیر کی بات اتاری نہیں ہے، نعوذ باللہ کی منکرت ہے۔ متقین سے پوچھا جاتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، وہ ایمان کی روشنی میں فرما دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ خیر کی بات اتاری ہے۔ آگے ان کے نتیجے کو بیان کیا گیا کہ ان کے لیے دنیا میں تو بہتری ہی ہے، جس میں وہ ہمیشہ بہتری ہے، لیکن آخرت کا گھر ان کے لیے سراپا ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر، جس کو میں اور آپ جنت کہتے ہیں، جس کو میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ جنت کہتے ہیں۔ اس جنت کے اندر یہ مسلمان رہے گا۔ آگے پھر متکبرین رسالت کے شبہوں کا جواب ہے۔ منکرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اس وجہ سے کر رہے تھے کہ آپ بشر اور انسان ہیں۔ اللہ نے بات سمجھائی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی انبیاء بھیجے وہ سب بشر اور انسان ہی تھے۔ کیا تھے بھائی؟ بشر تھے اور انسان تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ میرے اکابر کا عقیدہ ہے۔ تو اے منکرو، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بشر بنایا ہے، انسان بنایا ہے، نعوذ باللہ، یا فرشتہ بنایا ہے؟ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے جا کر پوچھو، علماء سے، اکابر علماء سے، صحیح العقیدہ علماء سے پوچھو، وہ آپ کو صحیح جواب دیں گے۔ تو اس آیات سے تقلید بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ اہل علم سے پوچھ لے۔ اسی کا نام تو تقلید ہے، کہتے ہیں تقلید حرام ہے، تقلید فلاں ہے، اسی سے تو تقلید حاصل ہو رہی ہے۔ آگے پھر بچی کی پیدائش پر مشرکین مکہ کی حالت کیا ہوتی تھی؟ مشرکین مکہ کی بے انصافی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کے لیے اولاد بھی مانتے تھے، لیکن وہ جنس یعنی بیٹیاں جیسے خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے لیے بیٹیاں بیٹے مانتے تھے، اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے، لیکن سبحان اللہ، لیکن اپنے لیے برداشت نہیں کرتے تھے۔ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دیتے تھے مشرکین مکہ کہ ہمارے گھر میں بیٹی آئی ہے اور پھر یہ بیٹی جوان ہوگی، پھر یہ بیٹی جوان ہوگی اور پھر ہمارا داماد بنے گا، ہمارا داماد ہمارے گھر میں بیٹھے گا، تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں۔ اس وجہ سے بچپن میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اتنا کفر تھا، اندھیرا تھا، جہالت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے لیے تو اس بات کو پسند نہیں کرتے اور میرے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ تو یہاں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، یہ ان کی بری عادت کو بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اسے اتنا برا سمجھتے کہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے اور سوچتے رہتے ذلت اور رسوائی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا الا ساء ما یحکمون، یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے۔ جو چیز جنہیں خود پسند نہیں ہے وہ اللہ کے لیے پسند کر رہے ہیں، یہ کتنا غلط فیصلہ ہے۔ آگے پھر انعامات خداوندی کا ذکر فرمایا، کیا بھائی کہ ان میں سے دودھ جو گوبر اور خون کے درمیان سے آتا ہے۔ پھر دوبارہ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، وعلیکم السلام،
دودھ نکلتا ہے جانوروں سے، اللہ اپنے بندے کے لیے خالص دودھ نکالتا ہے، لیکن بندہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے خالص دودھ نہیں رکھتا، ملاوٹ کرتا ہے۔ وہ جہاں سے دودھ نکالا جاتا ہے وہاں سے دودھ کے اندر پانی ملانا شروع ہوتے ہیں مسلمان، وہ الگ ملاتے ہیں، راستے میں لینے والے الگ ملاتے ہیں، پھر وہ راستے والے آگے ہوٹل پر دیتے ہیں وہ الگ ملاتے ہیں، پھر آگے جب گھر میں آتے ہیں تو گھر والے اپنا دودھ کے اندر پانی الگ ملاتے ہیں۔ 3-4 جگہ ہیں کہ جس میں بار بار دودھ کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَبِلَّ بَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور ویسے بھی ہے کہ آپ کچا دودھ طاقت نکال کے پیئیں، میٹھا ہوتا ہے، اس کا مزہ الگ ہوتا ہے، اس کی طاقت، اس کی تاثیر الگ ہے۔ تو یہاں پر وہی ذکر فرمایا میں وہ خالق ہوں جو گوبر اور خون کے درمیان سے نہر نکالتا ہوں، اور پھر وہ نہر آپ کے لیے نکالی۔ اس کے باوجود اے میرا بندہ تو میرے گھر میں نہیں آتا، روزہ نہیں رکھتا، تراویح نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ کے سامنے 5 اوقات میں سجدہ نہیں کرتا، تو کیسا انسان ہے؟ پھر آگے فرمایا اور صاف شفاف بھی ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا، کسی قسم کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، بالکل سفید کی طرح، انڈے کی طرح ہوتا ہے بالکل۔ یہ نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا ذائقہ دیکھو۔ پھلوں میں سے بہترین پھل کھجور ہے، انگور کا ذکر فرمایا کہ کیسے میٹھے پھل ہیں اور کیسا پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا۔ کھجور کو دیکھو کتنا پھل ہے، مختلف مٹھاس ہے، مختلف ورائٹیاں موجود ہیں۔ عرب کا پورے عرب کا کھانا پینا ان کھجوروں کے بابات پر بس، اور کوئی وجہ نہیں۔ یہ کھجور پوری دنیا میں جاتی ہے، اس کا رزق ان کے پاس آتا ہے اور وہاں سے یہ کھاتے ہیں، ورنہ تو وہاں تو پہاڑ ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے مکہ اور مدینہ میں، راستے میں آپ کو کھجور کے باغات ملے بس۔ تو عرب کے لوگ قبائلی جو علاقے ہیں وہاں وہ سارے یہ باغات تیار کر چکے ہیں، وہ باغات ان کو بیچتے ہیں اور اسی سے ان کا گزر آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کھجور کو دیکھ لو، انگور کو دیکھ لو، یہ بڑی بڑی نعمتیں میں نے تمہیں دی۔ آگے پھر تیسری چیز شہد، بھائی سب سے زیادہ فائدہ دینے والی، بڑا فائدہ ہے، اور سب سے بڑے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ شفا ہے۔ شہد شفا ہے، انسان کو، ہر مسلمان کو اپنے اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے، تھوڑا رکھنا چاہیے، کھانے کے لیے تھوڑا سا استعمال کر لیں، دودھ میں، چائے میں بھی شفا ہے بس۔ اسی نیت سے اپنے بچوں کو استعمال کریں، خود استعمال کریں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ اور خاص طور پر شہد کی مکھی کے چھتے بنانے کی ترتیب کو بیان کیا کہ مکھی، اس شہد جو کی مکھی ہے وہ اس چھتے کو کیسے بناتی ہے، عجیب و غریب طریقے سے اس کی ترتیب بناتی ہے۔ اللہ نے اسے حکم دیا اپنے چھتے کو زمین کی گندگی سے بچا کر پاک، صاف اور بلند جگہ یعنی پہاڑوں پر یا درختوں پر آپ نے بنانا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ بھی ہے، ایک واقعہ کیا ہے، اشارے کے طور پر، تفصیل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صحابہ کرام بھوکے بیٹھے تھے، مشورہ ہو رہا تھا، شہد کی مکھی کے 2-4 مکھی کے وہ آگے کرندے پہنچی، آگے آواز آنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آواز دی کہ یا رسول اللہ ہمارا چھتا وہاں پر موجود ہے پہاڑ کی اس طرف، تو آپ ان صحابہ میں سے چند صحابی بھیجیں، یہ وہاں سے شہد لے کر آ جائیں اور آپ تناول فرمائیں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کر لیا کہ مجھے آپ، جو ان کا سردار تھا، جو ان کا مومن صاحب جو ان کا سردار تھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے جو فوجی ہیں، جو آپ کے درندے ہیں، یہ لوگ مکھی کے، یہ ساری جماعت مختلف پھلوں پر بیٹھتی ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے پھل، میٹھا بھی ہوتا ہے، تو مختلف پودوں کے اوپر، پھول کے اوپر بیٹھ کر یہ ان پھولوں کو چوستی ہے،
اب مٹھاس تو ہر پھل کے اندر نہیں ہوتا، ہر پودے پر تو نہیں ہوتا، تو یہ شہد میٹھی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو اس سردار نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جب اپنا چھتر بنا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو ہم سب آپ کے اوپر درود پڑھتے ہیں، تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ ہمارے اس چھتے کو میٹھا بنا دیتے ہیں۔ سب کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ دیکھو یہ ہے درود شریف کی برکت، تو اس کو ذکر فرمایا، علم غیب اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، اس کو ذکر فرمایا۔ پھر عرض اعمال، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، قیامت کے دن ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ایک کو گواہ کے طور پر لیں گے۔ مراد اس سے ہر امت کے نبی، کہ ہم نے آپ کو بھیجا تھا، آپ کی امت نے کیا کیا قبول کیا، انہوں نے نافرمانی کی، اس کا ذکر فرمایا۔ جامع ترین آیات کہ اس میں اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ بھائی بھلائی انصاف کرنے والے، بھلائی کرنے والے اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم فرمایا کہ یہ مومنین کی صفات ہیں۔ بے حیائی، بدی اور ظلم و زیادتی کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ تو پورے دین کا خلاصہ اللہ نے اس میں سمیٹ کر رکھ دیا کہ بھلائی کرنے والے، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے، انصاف کرنے والے، یوں سمجھ لیں کہ اس میں پورے دین کا خلاصہ ہے، اس میں پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پھر آگے اسلام کے سب سے پہلے شہداء، صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، ان کے اوپر آزمائشیں بھی بہت آئی تھیں۔ یہ وہ حضرات ہیں، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ وغیرہ کے متعلق یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ کفار نے انہیں گرفتار کر کے کہا یا تو کفر اختیار کر لو یا پھر قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت یاسر نے بھی کفر کلمہ نہیں کہا، رخصت ہو گئے۔ حضرت سمیہ نے بھی اس پر عمل کیا، دونوں خون کے ذریعے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے۔ یہ دونوں بزرگ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رخصت پر عمل کیا، دل میں ایمان رکھا، صرف زبان سے کفر کلمہ کہہ دیا، اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر واقعہ سنایا تو اس پر یہ آیات نازل ہو گئی کہ بھائی یہ مطمئن ہو جائے یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ پھر اسی طرح امام الموحدین پر دنیا اور آخرت کی نعمتیں، کون ہے امام الموحدین؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے کتنی انبیاء تھے؟ 4000 کے قریب، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف امام الانبیاء جیسی ہستی تشریف لے کر آئے، وہ ذکر فرمایا، دعوت دین کے طریقے بتائے، بھائی دلیل سے بات کرو، فضائل اور ترغیب سے بات کرو، اور اگر شبہات پیش کیے جائیں تو ان کو اچھے انداز سے رد کرو، اگر آپ کے پاس علم ہے نہیں ہے تو پھر مقابلہ نہیں کرو۔ پھر اسی طرح اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے 2 جملے حضرات نے لکھے ان کے کہتے ہیں کہ امت کو ایمان اور اعمال پر لانا، امت کو ایمان اور اعمال پر لانا، امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا، یہ طریقہ آ جائے تو انسان کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس قرآن کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلائے۔ وآخر دعوانا